الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلي ثوب دون فقال لي ألك مال قلت نعم قال من أي المال قلت من كل المال قد آتاني الله من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته رواه أحمد والنسائي وفي شرح السنة بلفظ المصابيح إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت ابو الاحوص اپنے والد ماجد سے جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے جسم پر جو کپڑے تھے وہ جو میرا معیار تھا اس سے کم تھے، میرے معیار کے مطابق نہیں تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ پیسے پوچھے ہیں تمہارے پاس؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میرے پاس ہے مال۔ پوچھا کون سا مال آپ کے پاس ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر قسم کا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ دیے ہیں، گائیں دی ہیں، بکریاں دی ہیں، گھوڑے دیے ہیں، غلام دیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مہربانی کا اثر تمہاری ذات پر نظر آنا چاہیے، پتہ چلے کہ اس آدمی پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے مہربانیاں فرمائی ہیں، اس کو نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور پتہ یوں چلتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز سے محروم رکھا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائے تمہارے اوپر اس کا اثر نظر آنا چاہیے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر کی ایک شکل ہوگی۔ اس حدیث پاک کو امام احمد اور نسائی نے روایت فرمایا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رجل وعلیہ ثوبان احمران فسلم علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم فلم يرد علیہ، رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا، اس نے سرخ رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے تھے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند نہیں تھے۔ سرخ رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو سلام دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کا جواب نہ دینا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ نہیں تھا، لیکن اس کام کی وجہ سے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس حدیث پاک کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال لا ارکب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس القمیص المکفف بالحریر وقال الا وطیب الرجال ریح لا لون له وطیب النساء لون لا ریح له، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں
اور جوان پر نہیں پہنتا. یہ چھوٹا سا نیچے بچھانے والا ایک جو ہے وہ بستر ہوتا تھا جس کا رنگ سرخ ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پہنا کیونکہ یہ متکبر لوگوں کا رویہ ہے. تو جو متکبر لوگوں کا رویہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پہنتا. نہ میں یہ زرد رنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہنتا ہوں اور نہ ایسا قمیص پہنتا ہوں جس کے کناروں پر جو ہے وہ ریشم جو ہے اس کو لگایا گیا، ریشم اس کے کناروں پر لگا کر اس کو کے ساتھ سی دیا گیا، اس کو بھی میں نہیں پہنتا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں غور سے سنو، مرد جو خوشبو لگاتے ہیں یہ وہ خوشبو ہے جس کی خوشبو ہوتی ہے لیکن رنگ نہیں ہوتا. مرد وہ خوشبو استعمال کرے جس میں رنگ شامل نہ ہو، اور عورتیں اس خوشبو کو استعمال کریں جس کا رنگ ہو لیکن خوشبو نہ ہو. خوشبو لگے گی تو ادھر ادھر پھیلے گی، وہ پھر بے پردگی کا باعث بنتا ہے. رنگ ہو لیکن خوشبو اس کی نہ ہو. اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا. وان ابی ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عن عشر عن البشر والوشم والنصب وعن مقامات مقامات الرجل رجل بغیر اشار مقامات المرأة بغیر اشار وان يجعل الرجل في اسفل ثيابه حريرا مثل العاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل العاجم وعن النوبة وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم الا لذي سلطان. رواه ابو داود والنسائی. حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 10 چیزوں سے منع فرمایا. 10 چیزوں سے منع فرمایا. پہلی وشر، عورتیں جو ہے وہ دانتوں کو جو ہے نا وہ ان کی سائڈوں سے کٹائی کرتی تھی، ان کو تیز کرنے کے لیے یہ حرکت کرتی تھی، اس کو وشر جو ہے وہ وشر کہتے ہیں. وشم یہ جو جسم پر لوگوں نے پھول وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، کاٹ کے سوئی سے وہ لگاتے ہیں، اس میں پھر رنگ بھرتے ہیں، اس کو وشم کہتے ہیں. نتف، سر میں بال ہوں تو جو سفید بال ہیں ان کو کوئی کسی چیز سے پکڑ کر کھینچ لینا، اس کو نتف کہتے ہیں. تو سارے جسم کے سے اس قسم کے بال جو ہے وہ چننے سے بھی آپ نے منع فرمایا. اس بات سے بھی منع فرمایا کہ مرد اور مرد ایک کپڑے میں انہوں نے کپڑے نہ پہنے اور وہ اکٹھے لیٹے ہو، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح 2 عورتوں کو اسی طریقے کے بغیر کپڑے کے اکٹھے جو ہے وہ ایک جسم کے ساتھ جسم لگا کر سونے سے منع فرمایا. اسی طرح اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کسی آدمی نے کپڑے عام پہن رکھے ہوں لیکن نیچے جس طرح آپ بنان پاتے ہیں وہاں وہ ریشم کا کپڑا پہن رکھا ہوں. فرمایا اس طرح بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ اجمی لوگوں کا کام ہے. اور اسی طرح کندھے کے اوپر جو کپڑا آ رہا ہے اس کے ساتھ ریشم لگا دینا، اس کو سی دینا، یہ بھی اجمی لوگوں کا کام ہے. اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوبہ یہ ہے کہ آپ کسی کے مال پہ حملہ کر دیتے ہیں، اس کو لوٹ لیتے ہیں، اس کو نوبہ کہتے ہیں. تو نوبے سے بھی منع فرمایا. یہ جو جانوروں کی جو ہے وہ کھال کے بنے ہوئے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں نیچے بچھائے جاتے ہیں، یہاں چیتے کی کھال کو نیچے رکھ کر اوپر بیٹھنا، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. لفظ چیتے کا ہے لیکن باقی دوسرے جانوروں کا بھی حکم نہیں ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہننے سے بھی منع فرمایا.
صرف وہ آدمی انگوٹھی پہن سکتا ہے جس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہو مہر لگانے کے لیے. انگوٹھی پہ پہلے مہر لگانے کے لیے انگوٹھی استعمال ہوتی تھی، اس پر جو ہے وہ نام لکھا ہوتا تھا. تو جس آدمی کو کے پاس کوئی عہدہ ہو، اس کو مہر لگانے کی ضرورت پڑے، وہ تو انگوٹھی پہن سکتا ہے. دوسرا آدمی جو ہے وہ انگوٹھی پہننے سے آپ نے منع فرمایا. اس حدیث پاک امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کی. جن چیزوں سے دم لازم آتا ہے ان کا ہم نے کل شروع کیا تھا ذکر. کوئی آدمی اپنا سر کے بال کاٹتا ہے اور چوتھائی سر کے بال کاٹ لیتا ہے، چوتھائی سے کم نہیں، چوتھائی سر کے بال کاٹ لیتا ہے تو اس پر بھی دم لازم آ جائے گا. اسی طرح بغلیں کاٹنا، منہ زیر ناف جو ہے وہ ان کو طلب کرنا، یا گردن کو سے بال کاٹنا، ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ دم لازم آئے گا، بکری قربان کرنی پڑے گی. کسی آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے ناخن ایک ہی وقت میں، ایک ہی مجلس میں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے کاٹ دیے، دونوں ہاتھوں کے اور دونوں پاؤں کے ناخن جو ہے ان کو کاٹ دیا، تو اس سے بھی ایک بکری دینی جو ہے وہ لازم آ جائے گی. اسی طرح اگر کسی نے ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے ناخن کاٹ لیے تب بھی بکری دینا جو ہے وہ لازم ہو جائے گی. حج کے کچھ واجبات ہیں، پہلے تفصیل کے آسات ہم نے پڑھا ہے. جس طرح رمیہ جمار واجب ہے، ایک طواف واجب ہے. تو یہ جس آدمی نے کوئی ایک واجب چھوڑ دیا اس پر بھی دم واجب آ جائے گا. کسی آدمی نے اپنی مونچھیں کاٹی تو یہاں کیا حکومت ہے، اس کا کسی عالم سے فیصلہ کرایا جائے گا کہ یہ کتنی آدمی چٹی دے. حکومت وہاں تو کسی آدمی کے پاس جانا پڑا کہ میں نے اتنی جو ہے مونچھیں کاٹی ہے، مجھے اب کتنی چٹی دینی چاہیے، دم دینا ہے یا میں نے صدقہ فطر کے برابر دینا ہے یا اسے کم صدقہ دینا ہے. اب ان چیزوں کا ذکر ہے جن سے صدقہ فطر کے جانب وہ واجب ہوتا ہے. نصف سا صدقہ واجب ہوتا ہے. کسی آدمی نے خوشبو لگائی لیکن پورے جسم پر نہیں لگائی، کسی جسم کے پورے عضو پر نہیں لگائی. ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ کے تھوڑے سے حصے پہ لگائی تھی، پورے ہاتھ پر ہاتھ نہیں لگائی، پورے بازو پہ نہیں لگائی. تو پورے عضو پر اگر اس نے خوشبو نہیں لگائی، کم لگائی، تو اس پہ صدقہ واجب ہوگا. اس پہ پورے عضو پہ لگائے گا تو قربانی واجب ہوگی، تھوڑے حصے پہ لگائے گا تو جو ہے وہ جو ہے صدقہ فطر کے برابر جو ہے صدقہ وہ دینا پڑے گا. کسی نے پورے دن سے کم کوئی سلا ہوا کپڑا پہنا یا اپنے سر کو ڈھانکے رکھا، کسی نے سلا ہوا کپڑا پہنا اور پورا دن نہیں پہنے رکھا، دن سے کم بھی گزرا تھا کہ اس نے اتار لیا، یا سر پہ کپڑا رکھا اور یہ کام بھی اس نے پورا دن نہیں کیا، کچھ ایسا کیا، تو اس پر بھی دم نہیں ہوگا، اس پر بھی کیا وہ صدقہ ہوگا، یعنی جو صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں. کسی آدمی نے سر کے بال کاٹے لیکن چوتھائی سے کم کاٹے، سر کے بال کاٹے چوتھائی سے کم کاٹے، اس پہ بھی دم نہیں آئے گا. اس پہ بھی صدقہ کا لفظ میں استعمال کر دوں، ذہن میں رکھنا کہ اس سے مراد وہ صدقہ فطر ہے. کسی نے ایک ہاتھ جو ہے وہ ناخن کاٹا تو اس لیے اس پر بھی دم نہیں ہوگا، اس پر صدقہ ہوگا. جتنے ناخن کاٹے گا ہر ناخن پر اس کو جو ہے وہ صدقہ ادا کرنا پڑے گا. کسی آدمی نے طواف صدر جو ہے، طواف قدوم یا طواف صدر، جب آدمی مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے تو جو
طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ کسی نے یہ جو ہے نا وہ یا ایک طواف جو آخر طواف ہے اپنا طواف واجب ہے اس کو طواف بدا بھی کہتے ہیں، طواف صدر بھی کہتے ہیں۔ یہ طواف کسی نے اگر وضو کے بغیر کیے اس پر بھی صدقہ واجب ہے۔ کسی آدمی نے اس حالت میں جو ہے وہ طواف کیا کہ اس پر غسل فرض تھا تو اس کو جو ہے دم دینا پڑے گا، اس کو دم دینا پڑے گا۔ کسی نے طواف صدر کا کوئی جو ہے چکر چھوڑ دیا تو اس کو بھی صدقہ دینا پڑے گا۔ کسی نے 7 ککریاں مارنی تھی، ایک ککری چھوڑ دی، 6 ککریاں ماری تو اس کو بھی جو ہے وہ صدقہ دینا پڑے گا۔ جتنی ککریاں تھوڑی اتنے اس کو صدقے دینے پڑیں گے۔ کسی نے کسی دوسرے آدمی کے سر کے بال کاٹے، اپنے نہیں، دوسرے کے بال کاٹے تب کی صدقہ دینا پڑے گا۔ کسی کے دوسرے کے ناخن کاٹے تب بھی اس کو صدقہ دینا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔